اردو خبر کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آپ نے بارہا یہ تو سنا ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے راہ ہدایت پا کر دین اسلام قبول کر لیا، لیکن کیا آپ نے ایسے بدقسمت لوگوں کے بارے میں سنا جو دنیا کی دولت اور شہرت کمانے کے لیے دین اسلام سے منحرف ہو گئے؟ شوبز کی دنیا میں دولت اور شہرت پانے اور غیر مسلم آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کیسے اپنے ایمان کا سودا کیا؟ ان بدقسمت لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، جنہوں نے اس دین حق کو چھوڑ کر تباہی اور بربادی کے راستے کو چن لیا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پروین بوبی کی۔ بھارت کی ٹاپ ایکٹریس پروین بوبی نے 1980 کی دہائی میں بھارتی فلم انڈسٹری پر راج کیا اور ہر طرح کے رول ادا کیے۔ دولت اور شہرت کمانے کے لیے ہر طرح کے فیش سین عکس بند کروائے۔ حالانکہ پروین کا تعلق ایک پختون قبیلے سے تھا۔ پروین کے باپ کا نام ولی محمد خان تھا۔ پروین امیتابھ بچن کی گرل فرینڈ بھی رہ چکی ہے۔ پروین کی خوبصورتی اور جوانی اتنی مسحور کن تھی کہ جو بھی دیکھتا دم بخود رہ جاتا۔ پروین نے امیتابھ بچن کے ساتھ کئی فلموں میں کام کیا۔ اس کے علاوہ کئی اداکاروں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات بھی قائم رہے۔ فلم انڈسٹری کو چھوڑنے کے بعد ایک ہندو سادھو یوجے کرشنا مورتی کے ساتھ روحانیت کے سفر کے لیے کئی ممالک کا سفر کیا۔ یوں اس بدقسمت عورت نے اسلام کو چھوڑ کر عیسائی مذہب کو قبول کر لیا۔ پروین بوبی 22 جنوری 2005 کی صبح ممبئی میں اپنے فلیٹ پر مردہ حالت میں پائی گئی۔ جب اس کو ریسکیو کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ کئی دنوں پہلے ہی مر چکی تھی۔ کئی دن تک اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پڑے رہنے کی وجہ سے اس کی لاش سے تعفن اٹھنے لگا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ عمر کے آخری حصے میں کئی طرح کی بیماریوں کا شکار ہو چکی تھی اور اس کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ دوستو، اب آپ کو تلکا رتن دلشان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دلشان، جو کہ سری لنکا سے تعلق رکھتا ہے اور ایک مشہور کرکٹر ہے، سری لنکن کرکٹ ٹیم کا سابق کپتان بھی رہا ہے۔ اس کا شمار دنیائے کرکٹ کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ دلشان آئی پی ایل میں بھی نمایاں کارکردگی دکھا چکا ہے اور اس وجہ سے اس نے کافی دولت بھی سمیٹی۔ دلشان سن 1976 میں سری لنکا میں پیدا ہوا۔ دلشان کے والد مسلمان جبکہ والدہ بدھ مت مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ بچپن میں دلشان مسلمان تھا اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس نے قرآن پاک مکمل پڑھ رکھا تھا اور اس پر عمل بھی کرتا رہا۔ دلشان کو بچپن سے ہی کرکٹ کا بہت شوق تھا اور جوانی تک پہنچتے ہی ایک اچھا کرکٹر ثابت ہوا، لیکن اپنا کیریئر بنانے کے لیے اس کو مختلف مشکلات اٹھانا پڑی۔ پھر ایک روز اس کے کرکٹ کوچ نے اسے یہ مشورہ دیا کہ اگر کرکٹ کی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دین اسلام کو چھوڑ دو۔ پھر یوں ہوا کہ کوچ کی باتوں میں آ کر 16 سالہ دلشان نے دین اسلام چھوڑ دیا اور بدھ مذہب میں شمولیت اختیار کر لی۔ کیونکہ بدھ مت سری لنکا کا سرکاری مذہب ہے تو مذہب تبدیل کرنے کے بعد دلشان کو کرکٹ کی دنیا میں خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ نہ صرف کرکٹ کی دنیا بلکہ میوزک اور فلم انڈسٹری نے دلشان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور یہ راتوں رات دولت اور شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ دنیاوی عیش و عشرت کی خاطر اس بدبخت انسان نے دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کیا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ناظرین محترم، اب آپ کو جاوید اختر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جاوید اختر برصغیر پاک و ہند کا مشہور شاعر ہے۔ اس کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ جاوید اختر اس وقت 78 برس کا ہو چکا ہے۔ جاوید اختر اردو ادب کی دنیا کا ایک جگمگاتا ستارہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عمدہ لکھاری ہے۔ جاوید اختر 17 جنوری 1945 میں گوالیار مدھیہ پردیش میں پیدا ہوا۔ والد کا نام جان نثار اختر تھا۔ اس کے والد بھی ایک شاعر تھے۔ اس کے دادا فضل حق خیرآبادی برصغیر کے مشہور عالم دین تھے، جنہوں نے 1857 میں مذہبی بنیاد پر تقسیم ہند کی تحریک چلائی تھی۔ جاوید اختر کا اصل نام جادو تھا اور یہ نام اس کے والد جان نثار اختر نے اپنی ایک ہندوستانی فلم کے گیت کے مناسبت سے رکھا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس دور کا کامیاب ترین گیت تھا، جس کے بول کچھ یوں تھے: لمحہ لمحہ کسی جادو کا فسانہ ہوگا۔ جاوید اختر نے لکھنؤ سے تعلیم حاصل کی۔ والد کی طرح جاوید اختر کی قلم میں ایسا جادو تھا کہ جو کوئی اس کا فن سنتا تھا وہ حیران رہ جاتا تھا۔ مسلم گھرانے میں تربیت پانے والا جاوید اختر ہندو مذہب سے متاثر ہوا اور فلم انڈسٹری کی چکا چوند روشنیوں کو دیکھ کر اس بدبخت انسان نے بھی دین اسلام چھوڑ دیا۔ آج کل یہ شخص کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے اور اس کو بنانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور مرنے کے بعد کسی سے کوئی بھی احتساب نہیں ہوگا۔
جاوید اختر خود کو سرعام ملحد کہتا ہے، یعنی کہ لا دین، جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بہرحال جاوید اختر چال ڈھال سے ایک ہندو معلوم ہوتا ہے، جبکہ یہ خود پرست شخص اپنے آپ کو ایک سچا اور پکا ہندوستانی ثابت کرنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے، اور اس وجہ سے یہ معاشی طور پر کافی خوشحال بھی ہو چکا ہے۔ بھارتی حکومت اسے خوب نوازتی ہے، جبکہ فلم انڈسٹری میں بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اب آپ کو وسیم رضوی کے بارے میں بتاتے چلیں۔ سید وسیم رضوی شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والا ہندوستانی ہے۔ وسیم رضوی انڈیا کے بھارتی شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین بھی تھا، لیکن بی جے پی حکومت آنے کے بعد یہ اپنا مذہب چھوڑ کر مودی سرکار کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اس نے اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اس کام میں شدت اس وقت آئی جب وسیم رضوی نے مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے نعوذ باللہ قرآن پاک میں موجود 26 آیات کو قرآن مجید فرقان حمید سے حذف کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف گھناؤنا پراپوگنڈا تھا۔ اسی وجہ سے انڈین مسلمانوں نے احتجاج کیا اور اس کے سر کی قیمت بھی مقرر کر دی گئی۔ اس کے بعد وسیم رضوی نے ہندوؤں کی مکمل پناہ حاصل کرنے کے لیے غازی آباد کے ایک مندر میں تقریب کے دوران باقاعدہ اعلان کر دیا کہ وہ اسلام مذہب کو چھوڑ کر ہندو مذہب میں شامل ہو رہا ہے، اور اس تقریب میں بطور آگ کی پوجا کر کے اپنے آپ کو ہندو ثابت کر دیا۔ بھارت کے اسلامی علماء نے وسیم رضوی کے خلاف فتویٰ بھی جاری کیا، جبکہ وسیم رضوی کو مودی حکومت کی جانب سے مکمل پشت پناہی حاصل ہے، اور اب تو اس نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا ہے۔ اس کا ہندوانہ نام جتیندر رانا رائن سنگھ تیاگی ہے، اور اس بدبخت انسان نے وصیت بھی کی ہے کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا جائے۔ ناظرین گرامی، آخر میں ذکر کرتے ہیں زین ملک کا۔ زین ملک برطانیہ سے تعلق رکھتا ہے اور ایک گلوکار ہے۔ زین ملک کا والد یاسر ملک مسلمان ہے اور پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، جس نے یو کے کی ایک گوری کے ساتھ شادی کر رکھی ہے، جس سے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا۔ زین ملک نے اپنے بچپن میں قرآن کی تعلیمات بھی حاصل کی۔ زین ملک کی پرورش اسلام کے مطابق ہی ہوئی، اور ایک برطانوی فیشن میگزین واقعوں کو انٹرویو کے دوران زین ملک نے انکشاف کیا کہ وہ اب مسلمان نہیں رہا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو مسلمانوں کے مطابق نہیں گزارتا۔ زین ملک باکسر بھی رہ چکا ہے۔ ایک بار اس نے برطانیہ کے ایک شو میں شرکت کی اور اس شو میں اپنا ٹیلنٹ دکھایا۔ اسی شو سے اس کی شہرت کا سفر شروع ہوا۔ شہرت کو سنبھالنے کے لیے اس نے اسلام سے دوری اختیار کر لی اور خود کو ملحد کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ ایک امریکی ماڈل کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی رہا، جس کا نام گیگی حدید ہے، اور اس ماڈل کے ساتھ 6 سال تعلقات رکھے، اور ان ناجائز تعلقات کے نتیجے میں زین ملک کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑے کی بنا پر زین ملک کو 1 سال جیل کاٹنا پڑی۔ اس وقت زین ملک کو دنیا کے ٹاپ گلوکاروں میں شامل کیا جاتا ہے۔ زین ملک ماہانہ لاکھوں ڈالر کماتا ہے، لیکن اس بے پناہ دولت کے باوجود ذہنی سکون سے محروم ہے اور ایک بے معنی سی زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر اپنے دلدل کا انتخاب کیا اور اب خدا کا قہر اس پر برس رہا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔